ملحدین کریشن اور سائنس کی اپ سائڈ ڈاؤن انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، یعنی کریشن اور سائنس اس سے یہ لوگ الٹ رزلٹ نکالتے ہیں، جو رزلٹ نکلتا ہے اس کے بالکل اپوزٹ یہ لوگ رزلٹ نکالتے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے کہ تخلیق جو کریشن ہے، جو کہ کافی تھی کہ جس میں غور و فکر کرنے سے یہ کنکلوڈ کیا جاتا، یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا کہ یہ سارا کچھ، یہ اتنا وسیع نظام یہ خود بخود نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا ضرور بنانے والا موجود ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جو ملحدین ہے وہ انہی چیزوں کو انٹرپریٹ کرتے ہیں ایک ایسے طریقے سے کہ وہ اس سے اپوزٹ رزلٹ نکالتے ہیں، وہ خالق کائنات کا انکار کرتے ہیں۔ ملحدین کی سوچ اور فکر کا انداز عجیب و غریب ہے، یہ لوگ چیزوں کو پرسیو کرتے ہیں اور انٹرپریٹ کرتے ہیں اپ سائڈ ڈاؤن۔ پچھلے دنوں ہم نے ڈسکس کیا تھا ڈی این اے پہ، ہم نے بات کی تھی مختصر، اور پروٹین سنتھیسس کو، اور اس طرح کئی ایک چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی کہ آپ کسی بھی چیز کو آپ لے لیں، آپ ہیومن آئی کو لے لیں، برین کو لے لیں، ہیومن سیل کو دیکھیں، ڈی این اے کو دیکھیں، ڈی این اے کی کوڈنگ دیکھیں، اس کا میسیجنگ کا سسٹم دیکھیں، کس طرح ایک نظم سے اندر ایک مائکروسکوپک لیول پہ چیزیں چل رہی ہیں، اور ایک سیل کے اندر کتنے سارے سسٹمز چل رہے ہیں، اور ہر انزائم، ہر پروٹین اور ہر بیس اور ہر ایک مالیکیول اور ہر ایک چیز اپنے اپنے کام میں مصروف ہے، اور یہ اتنا یہ ونڈرفل سٹرکچر اور فنکشن، اور اتنی اس کے اندر کمپلیکسٹی، اور اتنا پھر باقی یونیورس کو آپ دیکھیں، جتنی بھی چیزیں آپ دیکھیں، تو یہ چیزیں آپ کو مجبور کرتی ہیں غور و فکر کرنے پہ کہ اتفاقاً یہ چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں۔ جو ڈیزائن ہے اس یونیورس کا، تو یہ ڈیزائن اتفاقاً کس طرح یہ ساری چیزیں ایسی برابر کدھر آ سکتی ہیں ساتھ؟ آپ سیلیسٹیل باڈیز کو دیکھیں، آپ زمین کو دیکھیں، آپ اوشنز کو دیکھیں، آپ اس پہ جتنی مخلوقات ہیں اور جتنے یہ سسٹمز ہیں اس کے اندر، ہیومن باڈی کو دیکھیں، ساری چیزوں کو آپ دیکھیں، تو جو ڈیزائن ہے اس یونیورس کا، یہ آپ کو اس پہ مجبور کرتا ہے کہ ان کا کریٹر موجود ہے، ان کا کنٹرولر موجود ہے، لیکن وہ لوگ اس کو لے جاتے ہیں دوسری طرف۔ ملحدین کا سوچنے کا جو انداز ہے وہ مضحکہ خیز ہے، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس کائنات کی جو ڈائیورسٹی ہے اور اس کی جو کمپلیکسٹی ہے اور اس کا جو بیلنس ہے اس کائنات کا، اس کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ چیزیں تھیں کہ یہ آپ کو مجبور کرتی ہیں کنکلوڈ کرنے پہ کہ اس کو کریٹ کرنے والا موجود ہے، اس کو کنٹرول کرنے والا موجود ہے۔ یعنی یہ عجیب بات ہے کہ جو کائنات کے اندر ڈائیورسٹی ہے اور جو کائنات کی کمپلیکسٹی ہے اور اس کی جو ٹیوننگ ہے، اس کی بنیاد پہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ خدا موجود نہیں ہے۔ اب رچرڈ ڈاکن کی بک کو اگر آپ دیکھیں، آپ کو یہی تاثر ملتا ہے اس کی گفتگو سے، وہ جو بات کرتا ہے تو اس سے یہی تاثر ملتا ہے کہ یہ جو اتنی ہائیلی ٹیونڈ یونیورس ہے، یہ تو آپ کو اس بات پہ مجبور کرتی ہے کہ یہ اتفاقاً کیسے ہو سکتا ہے۔ تو وہ اسی کو لے کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان کو جو مسئلہ ہو رہا ہے، مسئلہ ان کو یہ ہو رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہستی کے لیے کیسے ممکن ہے کہ ایک ہستی اتنا سارا کچھ کرے، اتنا بڑا یونیورس کریٹ بھی کرے، اتنے بڑے یونیورس کو پالے بھی، اور اتنے بڑے یونیورس کو سنبھالے بھی، اور اتنے بڑے یونیورس کو چلائے بھی۔ ملحدین کہتے ہیں کہ یہ اللاجیکل ہے کہ اتنا ڈائیورس یونیورس اور اتنا کمپلیکس اور اتنا ہائیلی ٹیونڈ، یہ ایک ہی ذات یہ سارا کچھ کر رہی ہے۔ اس کا وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں اس بات کا
کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی ہستی یہ سارا کچھ کر رہی ہے۔ حالانکہ یہ لوگ اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ اتنا ڈائیورس یونیورس اور اتنا کمپلیکس یونیورس اور اتنا ہائیلی ٹیونڈ یونیورس کسی کے بغیر کیسے ممکن ہے۔ یہ تو زیادہ اللاجیکل اور امپاسبل ہے۔ ایک ویل فرنشڈ روم کے بارے میں کہنا کہ یہ کسی نے بنایا ہے، یہ کمرہ یا عمارت، یہ بلڈنگ یہ کسی نے بنائی ہے، تو یہ لاجیکل ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ یہ بلڈنگ خود بخود بنی ہوئی ہے تو یہ اللاجیکل ہے۔ تو اسی طرح یونیورس ہے کہ یونیورس کے اندر جتنی وسعت ہے، یہ جو اس کی ڈائیورسٹی ہے اور اس کے اندر جو ٹیوننگ ہے اور جو اس کے اندر کمپلیکسٹی ہے، تو اس میں لاجیکل تو یہ بنتا ہے کہ یہ کوئی کر رہا ہے، اس کو کوئی کنٹرول کرنے والا موجود ہے۔ اگر آپ کہیں کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے، اتفاقاً اتنے سارے کام ہو رہے ہیں اور اتفاقاً یہ سارے کام ہو گئے، تو یہ اللاجیکل ہے۔ ملحدین بیسیکلی گریویٹیشنل فورسز کو پوچھتے ہیں، گریویٹیشنل فورسز کے پجاری ہیں۔ یونیورس کی بگننگ کے بارے میں کہ نیبولا تھا اور اس کے اندر کنٹریکشن ہوئی، نیبولا کے جو پارٹیکلز تھے ان میں گریویٹیشنل فورسز کی وجہ سے ان کے اندر کنٹریکشن ہوئی اور زیرو والیوم انہوں نے اٹین کیا یہ جو پارٹیکلز تھے، اور اس کے بعد سیکنڈری سیپریشن ہوئی۔ تو یہ وہاں سے پھر سیکنڈری سیپریشن سے پھر یہ یونیورس وجود میں آئی۔ تو وہ گریویٹیشنل فورس کو وہ پوچھ رہے ہیں بیسیکلی، لیکن جس ہستی کو انبیاء کرام نے انٹروڈیوس کروایا وہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا اصل میں۔ اس کو سمجھنے سے جو ہے نا یہ لوگ آری ہیں اور یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ انبیاء کرام نے جس کا پیغام پہنچایا کہ وہ ایک ایسی لافانی اور محیر العقول ہستی ہے کہ آپ کوئی امیجنیشن اس کو فلی کنسیو نہیں کر سکتی اور کوئی انڈرسٹینڈنگ اس کو فلی کمپریہینڈ نہیں کر سکتی۔ اس سے یہ لوگ آری ہیں اس کو سمجھنے سے اور اس کو قبول کرنے سے، اور اتنی بڑی وہ گریویٹیشنل فورسز کو جو ہے نا وہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جس فورس نے اتنا بڑا کمال کر کے دکھا دیا کہ پارٹیکلز کو کنٹریکٹ کیا، زیرو والیوم پہ لے گئے اور اس کی انفینٹ ڈینسٹی تھی، اور اس سے پھر یہ سارا اتنا وسیع نظام جو ہے نا یہ وجود میں ہے، اور یہ سارا ابھی تک سب کچھ خود بخود چل رہا ہے اور گریویٹیشنل فورسز ہیں۔ تو ان فورسز کو یہ لوگ پوچھتے ہیں، لیکن انبیاء کرام نے جس طرح ایک ایسی ہستی کو متعارف کروایا کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، کہ جو عدم سے وجود بخش سکتا ہے، چیزوں کو عدم سے وجود بخشتا ہے، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ایک ایسی پاورفل ہستی موجود ہو کہ جو عدم سے چیزیں کریٹ کر سکتا، تو اس نے نیبولا کریٹ کیا۔ اب آپ کے ساتھ تو پہلا مسئلہ یہاں پہ آ کے بنتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نیبولا تھا اور اس کے اندر کنٹریکشن ہوئی، تو پہلا کویسچن تو ہم ادھر یہ کرتے ہیں کہ نیبولا کدھر سے آیا، نیبولا کہاں سے آیا؟ یعنی جو سائنٹیفک یونیورس کی بگننگ کے بارے میں جس طرح ایکسپلینیشن دی جاتی ہے، تو نیبولا کدھر سے آیا؟ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ تو ادھر پہلے سٹیپ پہ آ کے پھنسا ہوا ہے۔ تو ملحدین کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ خدا کو تصور کرتے ہیں اپنے آپ پہ رکھے، یعنی جو انسان کی کیپیبلٹی ہے اور انسان جس طرح لمیٹڈ ہے اور انسان کے اندر جو لمیٹیشنز ہیں اس پہ رکھ کے یہ لوگ خدا کو تصور کرتے ہیں۔ جس طرح ہم لوگوں کی ایک محدود صلاحیتیں ہیں اور ہم تھک جاتے ہیں، ہمیں سونا پڑتا ہے، ہمیں کھانا پڑتا ہے، ہمیں آرام کرنا کی ضرورت پڑتی ہے، ہم پہ بیماری آتی ہے، ہم پہ تکالیف آتی ہیں، تو ہماری جو کیپیبلٹیز ہیں وہ لمیٹڈ ہیں، ان کیپیبلٹیز کے اندر لمیٹیشنز ہیں۔ تو وہ تصور کرتے ہیں کہ ایسی ہستی جو ہے نا کیسے ہو سکتی ہے کہ جس کو نہ سونے کی ضرورت ہو، نہ کھانے کی ضرورت ہو، نہ آرام کرنے کی ضرورت ہو، جو اتنی ایک بڑی پاور کو مینیفیسٹ کریں کہ اتنا وسیع یونیورس کریٹ کریں اور پھر اس کو سسٹین
کریں اور پھر اس کی چیریشنگ کریں اور اس کو پالیں اور اس کو سنبھالیں، یہ ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اصل میں ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ حالانکہ اس طرح ہے، جو انبیاء کرام نے جو پیغام دیا اور انبیاء کرام کی جس طرح ہستیاں اللہ نے بھیجی دنیا کے اندر، تو ان کے پیغام سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر آپ کے اندر لاجک ہے اور آپ کے اندر سمجھ بوجھ ہے، اگر آپ کے اندر عقل ہے، تو انبیاء کرام کی جو ہستیاں ہیں، ان کی جو پرسنالٹیز ہیں، ان کے جو اخلاق ہیں اور ان کا جو کردار ہے، ان کی جو پوری لائف ہے، اس کو جب آپ انصاف سے دیکھیں تو آپ مجبور ہوتے ہیں اس بات پہ کہ آپ ان کو تسلیم کریں کہ یہ واقعی اس کریٹر کی طرف، اس خالق کی طرف سے ان لوگوں کو بھیجا گیا ہے اور ان کی بات کو ماننا ناگزیر ہے، ورنہ تو پھر اس کے کانسیکوینسز کے لیے تیار رہیں، وہ پھر آپ کو بھگتنے ہوں گے، اس کے نتائج جو ہے نا وہ پھر آپ اس کے لیے تیار رہیں۔ تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک ہستی کے لیے یہ اتنا وسیع نظام پیدا کرنا اور اس کو چلانا یہ ممکن نہیں، تو یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اتنا وسیع نظام اور اتنا ہائیلی ٹیونڈ سسٹم اور یہ اتنی ساری مخلوقات اور یہ ڈائیورسٹی اور یہ کمپلیکسٹی اور یہ ٹیوننگ اس یونیورس کے اندر، یہ کسی بینگ کے بغیر، کسی کنٹرولر کے بغیر، کسی کریٹر کے بغیر لاکھوں دفعہ ناممکن ہے۔ اگر آپ کی سوچ اور فکر میں یہ بات ہے کہ ایک ہستی کے لیے یہ چیزیں کرنا ممکن نہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ کسی کے بغیر یہ سارا کچھ ہونا یہ لاکھوں دفعہ ناممکن ہے۔